وہ کانوینٹ کے ٹیچر جو ایک ساکس باہر 10 روپے میں بکتا ہے یہ 50-60 روپے کے اندر بیچتے ہیں. وہ بک جو باہر میں 9 روپے میں بکتی ہے یہ جو ہے 30-40 روپے کے اندر بیچتے ہیں. لیکن جب جو ہے برتھ ڈے کی بات آتی ہے تو بچوں کو پوچھتے ہیں کہ بچوں تم میں سے کسی کا برتھ ڈے تو نہیں ہے؟ اگر کوئی بچہ خامخواہ کہہ دیتا ہے ہاں آج میرا برتھ ڈے ہے، 3 جون کو میرا برتھ ڈے ہے، ٹیچر خود جو ہے ہیڈ مسز کے کمرے سے چاکلیٹ منگاتی ہے اور تمام بچوں کو کہتی ہے ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جائے، چاکلیٹ تقسیم کرتی ہے تاکہ اس کے خون کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ مسلمان برتھ ڈے بھی منائیں، مسلمان برتھ ڈے کی خوشیاں منائیں، مسلمان چاکلیٹ تقسیم کرے. آج مسلمانوں کی نسلوں میں مسلمانوں میں اور یہ مرد ان کے غلام بن کر جو پیچھے پیچھے لٹو کی طرح جا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہی عیسائی کانوینٹوں کی تہذیب تھی، یہی عیسائی کانوینٹوں کی تمدن تھی. یہ مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، کیا آقا نے اپنی زندگی کا کوئی برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا صدیق اکبر نے منایا تھا؟ ارے زندگی کے جانے پر غم کیا جاتا ہے، دنوں کے ڈھلنے پر ماتم کیا جاتا ہے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہو، اپنے کفن کے قریب ہو رہے ہو، اپنے جنازے کے قریب ہو رہے ہو، اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو. لیکن وہاں برتھ ڈے کی تہذیب اور تمدن اور طریقہ دے کر کیا آج مسلمان گھرانوں کے اندر لڑکیوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، لڑکوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ اپنے خاندان کے ایک بیوہ کو پالنے کی حیثیت نہیں، اپنے خاندان کے ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی دینے کی حیثیت نہیں. یہ غریب، یہ فقیر، یہ لون کے اندر ڈوبا ہوا، یہ سود کے اندر ڈوبا ہوا، یہ دن رات رشوت کی حرام کمائی کھانے والا بڑی شان کے ساتھ جورو کا برتھ ڈے بناتا ہے. مسلمانوں کے اندر یہ تہذیب کہاں سے آئی؟ یہ تمدن کہاں سے آیا؟ مسلمان کی عورت کیا کسی کو ناچنا دیکھنا گوارا کر سکتی تھی؟ کیا مسلمان کی عورت کسی کو گاتا ہوا دیکھنا برداشت کر سکتی تھی؟ آج سنیما خانوں میں غیر قوموں سے زیادہ برقع پہننے والوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ آج سنیما خانوں میں کلبوں میں غیر اقوام سے زیادہ یہ نبی کا نام لیواؤں کی تعداد زیادہ ہے. کہاں سے ان کو یہ سبق ملا؟ کہاں سے ان کو یہ درس ملا؟ یہ سبق انہی اسکولوں سے ملا، یہ سبق انہی کالجوں سے ملا، یہ سبق انہی کانوینٹوں سے ملا کہ بھائی دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ناچ گانا ایک کلا ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فیشن ہے. اب ان کے جو ہے سائن لیے جاتے ہیں، ان کے آٹوگراف لیے جاتے ہیں، ان رنڈیوں کی عزت کی جاتی ہے. آج ایک مسلمان کی نگاہ میں مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کا کیا مقام ہے؟ تمہارے سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر میں تمہارے ماں باپ کا واسطہ دے کر خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم یہ مجھے بتاؤ کہ اس مجمع کے اندر فلم میں کام کرنے والا کوئی حرام زادہ آ جائے، فلم میں ناچنے والی کوئی رنڈی آ جائے اگر تمہارے گھر میں، تو تم کتنا خوش ہو گئے؟ کیا تم اتنی خوشی، کیا تم اتنی عزت رسول ممبر رسول پر کھڑے ہونے والے نبی کے جانشین کو دیکھ کر تمہارا چہرہ خوشی سے کبھی تمتماتا ہے؟ ان چہروں کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر اداسی نہیں آتی؟ تمہارے کیا پیشانی پر بل نہیں پڑتے؟ نبی کے خلیفاؤں کو دیکھ کر، نبی کے جانشینوں کو دیکھ کر کیا تمہارا دل سکڑتا نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں غم نہیں آتا ہے؟ کہاں سے یہ سبق ملا؟ کیا کبھی مسلمان لڑکی کسی غیر کے ناچ کو دیکھ سکتی تھی؟ آج مسلمان گھرانوں میں ہماری 17 سال کی بچیاں اور 20 سال کی جوان بچیاں ان حرامزادوں کے ناچ کو کیا خوشی اور شوق کے ساتھ نہیں دیکھ رہی ہے؟ اور ان کے جو ہے عصمت لوٹنے کے منظر کو اور بچھانوں میں سونے کے منظر کو، ہم بستری اور مباشرت کے منظر کو آج یہ لڑکیاں نہیں دیکھ رہی ہیں. ان کے آنکھوں سے حیا کو کس نے ختم کیا؟ ان کے آنکھوں سے شرم کو کس نے ختم کیا؟ ایک طرف جن پیدا کرنے والا باپ اور دوسری طرف جننے والی ماں بیٹھی رہتی ہے. ایک طرف وہ باپ جسے جنت کا دروازہ بتایا گیا اور ایک طرف وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت بتائی گئی. یہ باپ بھی موجود ہے اور یہ ماں بھی موجود ہے. ایک کماری لڑکی، بن بیاہی لڑکی ایک حرامزادے کے ناچ کو دیکھتی ہے، ایک حرامزادے کو ڈانس کو دیکھتی ہے، ایک رنڈی کے کپڑے کو دیکھ کر اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ابا جان مجھے یہ رنڈی کا کپڑا آنے والی عید الفطر میں سلا دینا، ابا جان میرے برتھ ڈے کے موقع پر سلا دینا.
इस हया के जनाजे को किसने निकाला, इस शर्म के जनाजे को किसने निकाला। ये बाप तो वो था कि बेटी को पैदा करने के बाद खुद वो बाप बेटी की कब्र को देखना हराम था। बेटी आज गैरों के साथ भागने वाली, ये सबक कहां से उन्हें मिला, ये दर्स कहां से मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, इश्क का कोई धर्म नहीं होता। फातिमा और सुमैया, फातिमा के नाम से जन्नत रश्क किया करती थी, सुमैया के नाम से जन्नत रश्क किया करती थी, खुदैजा और अस्मा के नाम से जन्नत रश्क किया करती थी। हाय अफसोस, कौन सी मौत हम मरे। आज हमारे आंखों में वो पानी भी ना रहा कि जिस पानी में हम डूब कर मर जाएं। आज फातिमा नाम की लड़की, मैं बताता हूँ क्या काफिरों के साथ भागकर उनके नुत्फे से वो हामिला नहीं हुई। आज सुमैया नाम की लड़की, आज खुदैजा नाम की लड़की, कहाँ गई इनकी शर्में, कहाँ गई इनकी हया, कहाँ इनको सबक मिला कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता और इश्क का कोई मजहब नहीं होता। तुम मुसलमान हुए तो क्या हुआ, वो काफिर हुए तो क्या हुआ, चलो सब एक है, मोहब्बत के अंदर कोई नहीं। तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी पूजा करेगा, तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो अपनी कलीसा जाएगा। क्या घर घर का ये फसाना नहीं है, क्या महल्ले महल्ले का ये कजिया नहीं है। वो कौन सा महल्ला है, वो कौन सा घराना है, वो कौन सी मुसलमानों की आबादी है जहाँ हमारी माँ पहले कुंवारी लड़कियों की, कॉलेज की लड़कियों की बात हुआ करती थी, आज शादीशुदा माएं, बच्चों की माएं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज सुबह का फैसला कि एक मुसलमान माँ शादीशुदा साहिब औलाद गैर के साथ इश्क के अंदर मुब्तला होकर भाग गई। कहाँ से मिलते हैं ये सबक, कहाँ से मिलते हैं वो दर्स। हमने देखा था अपने पढ़ने के जमाने में जलालाबाद के अंदर मदरसा, हजरत मौलाना मसीहुल उम्मत शाह मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाहि अलैह का जब जाते अपने साथियों से मिलने, वहाँ गांव था, वहाँ देहात था, वहाँ पाखाना उठाने के लिए जो भंगियां सुबह सवेरे आया करती थी, दिन के उजाले से पहले आती थी और रात की तारीकी में आती थी, सुबह सवेरे आ जाया फजर की नमाज के आसपास आ जाती थी। अल्लाह की कसम, जलालाबाद और मुजफ्फरनगर का कोई वासी और कोई बाशिंदा उन पाखाना उठाने वाली भंगियों के चेहरे को देखना चाहता तो उनके चेहरों को नहीं देख सकता था। भंगियों के चेहरों में हया थी, उनके आंखों में शर्म थी। आज खुदैजा नाम की लड़की, आज सुमैया नाम की लड़की, आज अस्मा नाम की लड़की, वो खुद अपने बाप को कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कोई सहमत नहीं मेरे लिए दुल्हा तलाश करने की, मेरे लिए नौशा तलाश करने की। ये तहजीब इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिली, ये तहजीब, ये दर्स इनको इन्हीं कॉन्वेंटों के जरिए से मिला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।